پاشا یہ اب میرے بس کی بات نہیں۔ سیال کے لہجے میں بغاوت صاف نظر آ رہی تھی جس نے پاشا کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ وہی لڑکی ہے نا جس نے تمہیں بڑے بازار میں تھپڑ مارا تھا۔ اور میرے مطابق غیرت مند مرد یہ بےعزتی کا بدلہ ضرور لیتے ہیں۔ پاشا نے اپنی ٹھوڑی کھجا کر معصومانہ لہجے میں پوچھا۔ اس کی بات نے سیال کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ اسے ایشمل سے پڑنے والا پہلا تھپڑ یاد آ گیا اور اس کی جلن اپنے گال پر محسوس ہوئی۔ یہ وہی لڑکی ہے جس نے ایک دفعہ نہیں 2 بار تیری عزت کی دھجیاں اڑائی، پاشا نے تمسخر سے کہا۔ اس کی باتوں سے سیال کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا جس کی زیادتی سے اس کا منہ لال انگارا ہو گیا۔ اب وقت ہے اس سے بدلہ لینے کا۔ اگر تو مرد کا بچہ ہے تو اسے بھی ویسے ہی سب کے سامنے بیچ راہ میں بے عزت کرتا کہ سب یہ جان لیں کہ تو سیال خان زادہ ہے۔ اس کی باتوں سے سیال کے دل میں بدلے کی آگ پھر سے بھڑک اٹھی تھی جسے ایشمل کی محبت نے سلا دیا تھا، لیکن اب وہ آگ سے جلنے لگی تھی۔ اگر پھر بھی تو چپ رہا تو میری ایک بات یاد رکھنا، اگر تو نے اس سے بدلہ نہ لیا تو میں کسی اور طریقے سے لے لوں گا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اس کی نسوانیت محفوظ رہے تو اس سے بدلہ لے گا، وہ بھی سب کے سامنے، اور اس سے ہر رشتہ توڑ دے گا، ورنہ تو مجھے بہتر جانتا ہے۔ سیال جانتا تھا کہ اگر اس نے ایشمل سے بدلہ نہ لیا تو پاشا اسے اٹھوائے گا اور اس کی عزت تار تار کر دے گا۔ اب فیصلہ سیال کے ہاتھ میں تھا کہ وہ کس طرح ایشمل کو برباد کرتا۔ نور العین کمرے میں چادر کو تہہ لگا رہی تھی جب دوراب دندناتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ تم شادی سے انکار کر دو، دوراب نے دھڑلے سے کہا۔ مگر میں ایسا کیوں کروں گی جبکہ سب بڑوں کی مرضی اسی میں ہے؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے دوراب سے پوچھا، جو اس کا مسیحا تھا اور ان کچھ دنوں میں اپنے دل کے قریب محسوس ہونے لگا تھا۔ ہے کیا تم میں جو میں تم سے شادی کروں گا؟ صرف ایک اچھی شکل؟ آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو خود انکار کر دیں، مگر میری طرف سے صاف جواب ہے۔ اتنی دیر بعد سامنے کھڑی نور العین نے آنکھوں میں آنسو لیے اسے ضبط سے کہا۔ دوراب اس بظاہر معصومانہ دکھنے والی لڑکی کے منہ سے یوں سفاچٹ انکار سن کر ششدر رہ گیا۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا کہ جو لڑکی اس کے سامنے بھیگی بلی بنی رہتی تھی اب کیسے یوں اس کے منہ پر انکار کر گئی تھی۔ تم اس کے لیے بہت پچھتاؤ گی، یاد رکھنا۔ وہ دروازے کو ٹھوکر مارتا ہوا باہر نکل گیا۔ پیچھے نور العین بیڈ پر سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ نہ جانے اور کتنے امتحان اس کے منتظر تھے۔ آج صبح سے ہی موسم آبر آلود تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، مگر سب مکین اس آنے والے طوفان سے بے خبر تھے۔ تیز ہوائیں چل رہی تھیں اور بوندا باندی تیز بارش کے آثار ظاہر کر رہی تھی۔ ایسے میں ایشمل یونیورسٹی جانے کے لیے جلدی نکل پڑی تھی کیونکہ آج دوراب اس کے ساتھ نہیں تھا۔ آج اس کا دل صبح سے ہی ڈوبا جا رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خیریت کی دعا کرنے لگی اور ساتھ مولانی کا نمبر ملایا جس سے بات کرنے کے لیے دل کل سے مچل رہا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ مصیبت کے وقت دل سب سے زیادہ قریب تر لوگوں کو
یاد کرتا ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ایشمل نے سلام میں پہل کی۔ وعلیکم السلام۔ آج سورج کہاں سے نکلا ہے جو صبح صبح ہمیں یاد کیا اور ہمیں کال کی؟ دوسری طرف حشاش بشاش لہجے میں پوچھا گیا۔ مولانی کی آواز سنتے ہی عشق محبت کو اپنے دل میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا ہوا، چپ کیوں ہے؟ مولانی نے اس کی خاموشی نوٹ کی تو پوچھا۔ کچھ نہیں، آج صرف تمہیں سننے کا دل کر رہا ہے۔ دل کر رہا ہے؟ صرف تم بولتی جاؤ اور میں سنتی جاؤں، اس نے دکھی لہجے میں کہا۔ آج صبح سے ہی اس کا دل مولانی سے ملنے کا کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں دل میں عجیب سا خوف بیٹھا تھا۔ ایسی بھی کیا بات ہے جناب، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ پتہ نہیں کیا بات ہے، صبح سے ہی دل اداس ہے۔ دل کر رہا ہے کہ کسی طرح اڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں اور تمہیں سینے سے لگا لوں۔ تمہیں پتہ ہے مولانی، میں دنیا میں سب سے زیادہ تمہیں پیار کرتی ہوں۔ ایشمل نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے یہ بات کہہ دی۔ کیا خانزادے سے بھی زیادہ؟ مولانی نے شریر ہو کر سیال کا حوالہ دیا، کیونکہ وہ سیال کے اصل نام سے واقف نہیں تھی۔ تبھی خانزادہ کا طرز تخاطب لیا۔ ہا ہا ہا، اس سے بھی زیادہ، اس نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے کہا۔ کیا بات ہے آپ کی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ آپ کی آواز ٹھیک نہیں لگ رہی، اس نے ایشمل کے بہکے لہجے پر پریشانی سے پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس دل صبح سے اداس تھا اور تمہیں ملنے کو دل چاہ رہا تھا، اور کچھ نہیں، میں واپس آ کر تم سے بات کروں گی، اس نے یہ کہتے ہی فون کاٹ دیا۔ دوسری طرف مولانی اس کی خیریت کی دعا کرنے لگی، اور یہ دعا عرش تک پہنچی بھی تھی یا نہیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ ابھی ایشمل یونیورسٹی سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھی جب پاشا اور اس کی گینگ کے آدمیوں نے اسے گھیرا۔ ایک دم اتنے زیادہ آدمیوں کو اپنے ارد گرد دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بلبل، تیرے مطلب کی بات کے لیے آئے ہیں، اسے تو جانتی ہوگی نا؟ پاشا نے اپنے جیب سے فون نکال کر سیال کی تصویر دکھاتے ہوئے پوچھا۔ ایشمل سیال کی تصویر دیکھ کر ڈر گئی کہ سیال کی تصویر ان خطرناک گنڈوں کے پاس کیا کر رہی تھی؟ کیا سیال کی جان خطرے میں تھی؟ اس خیال نے اس کی جان نکال کر رکھ دی تھی۔ اس نے خوف سے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں، تو مجھے بتانا یہ تھا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ تجھ سے بدلہ لے رہا ہے، صرف اپنے بدلے کی خاطر تجھ سے محبت کی پینگیں بڑھا رہا ہے۔ اصل میں اس کا دوسرا چہرہ تو نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ابھی کیا بکواس ہے یہ سب جھوٹ ہے، میں نہیں مانتی کسی بات کو۔ سیال مجھے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ ایک دم غصے سے چیخ اٹھی تھی۔ آخر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس پر جان قربان کر دینے والا اس سے بدلے کی خاطر محبت کی پینگیں بڑھا رہا ہے؟ بڑا پرکار رنگ چڑھا ہے محبت کا، اس نے ایشمل کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا، اور فون پر 2-4 بٹن دبانے کے بعد ایک ویڈیو اس کے سامنے کر دی جس میں سیال بہت سی لڑکیوں کے ساتھ نازیبا حرکات کر رہا تھا اور بہت ہی نازیبا حالت میں تھا۔ ایسا منظر دیکھ کر ایشمل کے پیروں تلے زمین کھسک گئی اور اسے ساتوں آسمان اپنے سر پر ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ بے یقینی سے بے یقینی تھی، اتنا بڑا دھوکہ کہ وہ کیسے اتنی بڑی مات کھا گئی تھی۔
میں نہیں مانتی یہ سب، میں ابھی جا کر سیال سے پوچھوں گی اور وہ سب کی نفی کر دے گا۔ ایشمل کی آنکھوں پر ابھی بھی محبت کی پٹی بندھی تھی۔ ایسی بات ہے پاشا نے اس کی محبت کو داد دی، جو اتنی ثبوتوں کے بعد بھی اپنی محبت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی تھی۔ اسے دل کے ایک کونے میں اس لڑکی سے ہمدردی ہوئی، مگر جلد ہی سر جھٹکا اب کہ اس نے ایشمل کو سیال کی دوسری تصویر نکال کر دکھائی، جس میں ایک لڑکی شارٹس پہنے اس کی گود میں بیٹھی تھی، اور یہ یونیورسٹی کی تصویر تھی۔ اب بھی یقین نہیں آیا تو یہ دیکھ لو، ابھی بھی وہ اس لڑکی کے ساتھ تمہاری یونی کے گراؤنڈ میں موجود ہے۔ یقین نہیں آتا تو جا کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اور پھر حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ یہ کہتے ہی پاشا اور اس کے بندے راستے سے ہٹ گئے۔ ایشمل بے جان ہوتے قدموں سے یونیورسٹی کی طرف بڑھی۔ اس کا ہر قدم یہ دعا کر رہا تھا کہ جو ابھی اس نے دیکھا وہ سچ نہ ہو، ورنہ اس کی جان نکلتے ایک لمحہ نہ لگتا۔ جیسے ہی وہ یونی کے گراؤنڈ میں پہنچی، اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ آج گراؤنڈ میں کافی لوگوں کا ہجوم تھا، لیکن وہ ان سب میں سیال کو دور سے ہی پہچان چکی تھی۔ اس نے اس لڑکی کو سیال کے انتہائی قریب بیٹھے دیکھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ اس کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ آج اسے پتہ چلا تھا کہ سانس بند ہونا کسے کہتے ہیں۔ وہ مرے ہوئے قدموں سے سیال کے قریب گئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی سیال پلٹا، اس کی نظروں میں اجنبیت دیکھ کر ایشمل کا دل بند ہونے لگا۔ وہ تو بس ایک بدلہ تھا۔ بدلہ؟ ایشمل کے منہ سے صرف اتنا ہی نکلا۔ ہاں بدلہ، یاد ہے؟ کبھی اسی طرح سب کے سامنے میرے منہ پر تماچا مارا تھا۔ اس نے اپنے گال پر ہاتھ پھیرتے اس کے ارد گرد گھومتے ہوئے کہا۔ ایشمل کو ایک دم گھٹن ہونے لگی۔ اسے لگا اس کا دل درد سے پھٹ جائے گا۔ تو کیا وہ سب دکھ کے باعث اس کے منہ سے بس یہی نکلا؟ ہاں، وہ سب دکھاوا تھا، تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کا، تاکہ تم یہ جو شرافت کا چولا پہنے گھوم رہی ہو، تمہیں سب کے سامنے بے نقاب کرنے کے لیے یہ سب کھیل کھیلا میں نے۔ ایشمل کے ذہن میں بس مولانی کی باتیں گونج رہی تھی۔ نامحرم سے محبت حرام ہے، یہ رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں دیتی۔ آج اس کو ان سب باتوں پر یقین ہو گیا تھا۔ وہ آخر کس کس بات پر روتی؟ اپنی ناکام محبت پر، محبت کے دھوکے پر، یا اپنے محبوب کی بے وفائی پر؟ اسے لگا جیسے چاروں اطراف میں کھڑے لوگ اسے حقارت و مذاق کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اس نے ایک کرب بری نظر اپنے محبوب پر ڈالی، جس نے اسے رسوا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اس کی کلاس فیلو بھاگ کر دوراب کو بلانے پہنچی۔ ساری بات سن کر دوراب کے سر پر ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے۔ اسے پتہ بھی تھا ایشمل یہ سب برداشت نہیں کر پائے گی۔ وہ ایشمل کے پاس بھاگا۔ دوسری طرف ایشمل کے بائیں بازو سے لے کر دل تک درد کی ایک شدید لہر اٹھی اور وہ گھٹنوں کے بل نیچے گری۔ اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا، جبکہ ہونٹ نیلے پڑتے جا رہے تھے۔ سیال اس کی حالت دیکھ حیران کھڑا تھا۔ تبھی دوراب بھیڑ کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور ایشمل کو گرا دیکھا اس کی جانب لپکا۔ ایشمل، ایشمل، چندا اٹھو! اس نے اس کا منہ تھپ تھپاتے کہا۔ اس کا ٹھنڈا یخ وجود دوراب کی جان نکال رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ اسے لمحہ لگا تھا سمجھنے میں کہ اسے کیا ہوا ہے۔ دوراب کا دماغ گھوم گیا۔ وہ طیش میں اٹھا اور سیال پر مکے برسانے لگا، جبکہ سیال کا منہ لہولہان ہو گیا۔ سیال نے ایک دم اسے پیچھے دھکا دیا۔ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ ہاں، ہو گیا ہوں پاگل۔
تو آستین میں چھپا ایک سانپ نکلا۔ تو نے اس لڑکی کا یہ حال کیا جو تجھے دل دینے کی غلطی کر بیٹھی تھی۔ اب خوشی منا، کیونکہ اب کوئی تجھے جیسے شخص سے سچا پیار نہیں کرے گا۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ کیا ہوا ہے اشمل کو؟ وہ اشمل کو پکڑنے کے لیے بڑھا، جب دراب نے دھکا دیتے اسے پیچھے پھینکا۔ ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اسے کمزور دل کی مالک تھی۔ وہ ڈاکٹرز نے اسے کسی بھی قسم کا سٹریس دینے سے منع کیا تھا، اور تو نے اب خبردار جو اپنے ناپاک ہاتھ لگائے اسے۔ سیال صدمے سے نیچے گرا۔ یہ کیا ہو گیا تھا اس سے؟ اس نے کیا چاہا تھا اور کیا ہو گیا تھا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے دراب اس کی اشمل کو لے جانے لگا۔ جب وہ ہوش میں آتے ہوئے اس کے پیچھے لپکا، اشمل، اشمل، میری جان، ایک دفعہ آنکھیں کھولو، میں تم سے معافی مانگ لوں گا، امی، اس نے دھیرے سے پکارا۔ تو وہ اسے نزدیک آ گئی اور اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا۔ جی میری بچی، میں صدقے، میں آپ کی بری بیٹی ہوں نا؟ اس نے بہتی آنکھوں سے دریافت کیا۔ میں نے آپ کو رسوا کر دیا اپنی نام کی محبت کی خاطر، آپ کو بہت دکھ دیا، اس نے اٹک اٹک کر کہا۔ تو سب اس کے حال پر رو دیے۔ نہ میری بچی، اسی میں اللہ کی مصلحت تھی۔ اس نے دراب کی طرف دیکھا۔ میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ بولو چندا۔ دراب نے فوراً دریافت کیا۔ میں چاہتی ہوں آپ نور العین سے ابھی میرے سامنے نکاح کر لیں، تاکہ میں جانے سے پہلے کوئی خوشی دیکھ لوں۔ ایسے نہ کہو چندا، بولیں کریں گے نا؟ اس نے اس کی آنکھوں میں امید دیکھتے اسے منع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اور آنن فانن نور العین اور دراب کا نکاح ہاسپٹل میں اشمل کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ نکاح کے بعد نور العین جب اس کے گلے لگی تو وہ خوب روئی۔ اس نے جاتے جاتے اپنی دوست کا مستقبل سنوار دیا تھا۔ اس نے رامین کو بھی پیار کیا اور امی کا خیال رکھنے کا وعدہ لیا۔ اس نے سب کی طرف دیکھا جو بہتی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس کے دل میں مولانی سے ملنے کی بھی شدید خواہش تھی، جو یہاں پہنچنے والی تھی۔ اس نے دراب کی طرف دیکھا۔ میری آخری خواہش ہے، میں سیال سے ملنا ہے، پلیز مجھے لے چلو۔ کوئی بھی راضی نہیں تھا، مگر پھر بھی اس کی آخری خواہش کا احترام کرتے دراب نے سیال کا پتہ لگوایا، جو ہاسپٹل کے قریبی پارک میں ہی تھا۔ اشمل اسے ملنے پر باضد تھی۔ تبھی دراب اور نور العین اسے سہارا دیتے ہوئے قریبی پارک لے گئے۔ باقی سب بھی پیچھے ہی تھے۔ ان کے نیچے پارک میں پہنچنے تک بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ اشمل دور سے سیال کو پہچان گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سیال نے کسی احساس کے تحت چہرہ اٹھایا تو اشمل کو دراب اور نور العین کے ساتھ اپنے قریب آتا پایا۔ وہ فوراً کھڑا ہوا اور 2-4 قدموں کا فاصلہ سمیٹتا اس تک پہنچا۔ اشمل میری جان، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتہ اسے اس وقت آرام کی شدید ضرورت ہے؟ اس نے پہلے پیار سے اشمل کو کہا اور پھر دراب کو سرد آواز میں کہا، میں تمہیں آخری دفعہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اشمل کی کمزور آواز پر سیال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، وقت کم ہے میرے پاس، بس ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں تم سے۔ میرے پیار میں کہاں کمی رہ گئی تھی جو تم نے مجھے سب کے سامنے رسوا کیا؟ اشمل نے اس کی حیرت بانپتے کہا اور سوال کیا۔ سیال کی آنکھیں غم کی شدت سے سرخ پڑ گئی تھیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، جیسے وہ یہ سب کرنے پر مجبور ہو۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میرا یقین کرو، وہ سب جھوٹ تھا۔ دراب نے اسے خونبار نظروں سے گھورا، جو اپنی غلطی تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ غلطی تمہاری نہیں، غلطی میری ہے۔
مولانی مجھے منع کرتی رہی اور میں نہیں رکی۔ میں نے تم سے پیار نہیں کیا۔ اپنے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے سیال کی آنکھوں میں دیکھتے کہ سیال کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ میں نے تمہیں پیار نہیں بلکہ عشق کیا، تبھی تو تمہارے سامنے کھڑی ہوں، مگر میں یہ بھول گئی کہ عشق تو مجھے اللہ کی ذات سے کرنا چاہیے تھا، جیسے مولانی کرتی ہے۔ میں نے اس کو چھوڑا، اس کے بندے سے دل لگایا، تو سزا تو ملنی ہی تھی مجھے۔ ٹانگوں نے بوجھ اٹھانے سے انکار کیا تو ایشمل لڑکھڑا کر نیچے گری۔ سیال نے فٹافٹ اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ ایشمل کا سانس اکھڑ رہا تھا، اس کا وقت آن پہنچا تھا۔ میری ایک آخری خواہش پوری کرو گے؟ اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ ایسا مت کہو، اب بھی ہمیں ساتھ جینا ہے۔ پلیز، میرے پاس وقت کم ہے، بولو کرو گے؟ سیال نے نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہلایا۔ اس کے آنسو ایشمل کے چہرے پر گر رہے تھے۔ جیسے تم نے اپنی محبت کو بیچ راہ میں رسوا کیا۔ اگر ایسا موقع دوبارہ آئے اور کسی لڑکی کی عزت داغدار ہو رہی ہو تو خدا کے لیے اس کے سر پر اپنی چادر ڈال دینا، اسے اپنی ہم نوائی میں لے لینا، تب سمجھنا میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، پھر بھی وہ جی توڑ کوشش کر رہی تھی۔ کتنا حسین لمحہ ہے نا، من پسند محبوب کی آغوش میں جان دینا۔ ایشمل نے آخری دفعہ اس کا صدقہ لیا، جیسے وہ اکثر دونوں ہاتھوں سے پیار سے اس کی بالائیں لیتی تھی۔ ایسا کرتے ہی اس کے ہاتھ بے جان ہوتے گرے اور آخری ہچکی لیتے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ سیال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چوما، ایک بار نہیں بار بار۔ بارش زور سے برسنا شروع ہو چکی تھی، جیسے وہ بھی ان کے غم میں شریک ہوں۔ ایشمل، ایشمل، اٹھو، تمہیں مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، مگر پلیز اٹھو، آنکھیں کھولو۔ اگر تم کہو گی تو میں اپنے آپ کو خود سزا دوں گا، مگر ایک بار واپس آ جاؤ یار، نہیں رہ سکتا نا میں تمہارے بغیر۔ میں ہر برا کام چھوڑ دوں گا، مگر تم ایک بار اپنی آنکھیں کھولو اور اپنے سیال کو اپنے ہونے کا یقین دلاؤ۔ وعدہ کرتا ہوں کبھی برا کام کو دیکھوں گا بھی نہیں۔ وہ کیریل جوان اپنی محبت کے جانے پر چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ باقی سب بھی اسے دیکھ کے زوروں سے رو دیے۔ شہدا بیگم تو بے ہوش ہو چکی تھی۔ سیال کو آج پتہ لگا تھا کہ محبت کے چلے جانے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ اس نے اپنی انا جیتنے کے لیے اپنی محبت ہار دی تھی، اور اب اس کے پاس پچھتاووں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ بہت آئیں گی یادیں، مگر اس بار تمہیں آنا۔ تم آؤ گے مجھے ملنے، خبر یہ بھی تم ہی لانا۔ سیال خان زادہ، ولد رحیل خان زادہ، کیا آپ کو مہر ماں بنت رحمت خان زادہ سے بعوض 5 لاکھ حق مہر یہ نکاح قبول ہے؟ جی ہاں، قبول ہے۔